بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از عطیہ رفیق, لیکچرر اسلامک اسٹڈیز ایٹ گورنمنٹ کالج فار وومن, خیرپور. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم فرسٹ کلاس کی اسلامیات میں کے چیپٹر نمبر 2 جو ہے اسلامک تشخص, اس میں سے ہم ٹاپک جو پڑھیں گے وہ ہے حقوق العباد یعنی رائٹس آف پیپل. اسلام میں حقوق کی 2 قسمیں ہیں, ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں وہ تمام عبادات ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد یعنی رائٹس آف پیپل کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دوسرے افراد کے بھی حقوق جو ہیں وہ ہم پر عائد کیے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ افراد کا مرکب ہے اور معاشرے میں امن و سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر فرد کے حقوق جو ہے ان کا بہت اچھے طریقے سے تعین کیا جائے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ فلاح و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے دین اسلام نے افراد کے حقوق کا جو ہے وہ تعین کر دیا ہے اور اس کو بہت عدل اور توازن کے ساتھ رکھا ہے اور ان کا جو فریضہ ہے اسے بھی لازمی ٹھہرایا ہے. اب ہم حقوق العباد کا جو جائزہ لیں گے اس میں سب سے پہلے جو حق ہیں وہ والدین کے ہیں یعنی رائٹس آف پیرنٹس. اب والدین کے جو حقوق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں. اب یہاں سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں جو حقوق اور فرائض کا نظام ہے وہ 2 طرفہ ہے, یعنی ایک طبقے کے حقوق ہیں تو دوسرے طبقے کے وہ فرائض ہیں. اگر والدین اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اولاد کو اپنے حق ملتے ہیں, اور جب اولاد اپنے فرائض کی ادائیگی کرتی ہے تو وہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں. دین اسلام میں ہر فرد کو جو ہے اپنا فرض ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ گھر اور خاندان جو کہ معاشرے کی پہلی اینٹ ہوتے ہیں وہ اس کا ماحول خوشگوار ہو سکے. اب ہر فرد کے لیے سب سے اہم اور کارآمد ہستی جو ہے وہ اس کے والدین کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے وجود کا باعث ہیں اور اس کو پرورش کرنے والے, پروان چڑھانے والے بھی والدین ہیں. اب والدین اپنی اولاد کی نگہداشت جو ہے وہ بہت بے غرض ہو کر کرتے ہیں, بہت پیار کے ساتھ کرتے ہیں. اپنا آرام و سکون ہر چیز اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو یہاں جائزہ لیں گے کہ قرآن پاک میں اور احادیث کی روشنی میں والدین کے کون سے بڑے بڑے حقوق ہیں. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے حسن سلوک. اسلام نے والدین سے حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو. ایک اور جگہ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے ہر شخص کو ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اب ان 2 آیات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ عبادت خداوندی کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا. اسی طرح سے احادیث سے بھی اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک. اب دوسرے نمبر پہ جو والدین کا حق ہے وہ ہے شکر گزاری. اولاد پر والدین کے اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ ان کا شکریہ ضروری ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک کہ تمہیں ہر وقت میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی تاکید کی کہ جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ بہت اہم چیز آتی ہے وہ ہے ادب اور احترام اور نرمی سے گفتگو. قرآن پاک میں اس چیز کو بہت ہی
اچھے طریقے سے پیش کیا گیا. اور یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ والدین کو اف تک نہ کہو. اصل میں اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے والدین سے جب بھی گفتگو کرے تو وہاں نرمی اور ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہی عرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے ادب اور نرمی سے گفتگو کرو. اور اسی طریقے سے والدین کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اخلاقیات میں نہیں آتی. اور ادب و احترام کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان دونوں کے سامنے عجز و انکساری سے ادب کا پہلو جھکائے رکھو، کیونکہ ادب جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ اسی لیے کہ اگر ہم دین و دنیا دونوں میں ہی اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا. اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ہے اطاعت اور فرما برداری کا. اب جہاں ادب کی بات آئی، ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا، تو ادب صرف زبانی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے سامنے جو ہے وہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، نرمی سے گفتگو کرنی ہے. اطاعت اور فرما برداری سے مراد ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے تمام احکامات کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا ہے، یعنی ان کے تمام احکامات کو دل سے مان لیا جائے. والدین کی اطاعت ہی میں اولاد کی اس دنیا کی اور آخری دنیا کی فلاح جو ہے اس میں رکھی گئی ہے. اب اس کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے وہ ہمیں حضرت اسماعیل کی زندگی سے ملتی ہے. آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ تو سنا ہوگا. اس میں ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بتایا تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے. اسی طریقے سے احادیث سے بھی اس چیز کو ثابت کیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی تم پر حرام کر دیے، اور والدین کی رضا اور خوشی میں ہی اللہ کی رضا اور خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اس کے بعد جو حق آتا ہے وہ ہے خدمت گزاری. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے اپنا سکون جو ہے اس کو ختم کر کے ہماری پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں خود اس خدمت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی. تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. اب خدمت جو ہے اس کو عبادات سے بھی افضل کہا گیا ہے. اسی کے بارے میں ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. تو فرمایا کہ بس پھر اس کی خدمت کرو، اسی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو اب آپ یہیں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ والدین کی خدمت گزاری جو ہے وہ کتنی زیادہ اہم ہے. ایک اور جگہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار چند صحابہ کرام جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خوار ہوا. تو پیارے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص خوار ہوا جس کے بوڑھے والدین ہوں، اور ایک ہوں یا دونوں ہوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے حق والدین کا رکھا ہے وہ ہے مالی مدد. والدین اپنا سب کچھ بچوں کی خوشیوں پہ نچھاور کرتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ہی ان کا سہارا ہوتی ہے. اور جب اولاد خود کفیل ہو جائے تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی کفالت کریں. قرآن پاک میں بھی اسی چیز کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو مال بھی خرچ کرو اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے اولین حقدار تمہارے والدین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی جو مالی مدد ہے اس کے لیے بہت زیادہ زور دیا. ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد
تمہاری پاک اور حلال کمائی ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا جھجک جو ہے کھاؤ پیو۔ اب مالی مدد کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ہے دعائے مغفرت کا۔ دعائے مغفرت سے مراد ہے کہ والدین کا یہ حق صرف ان کی زندگی میں ہی نہیں ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی دعائے مغفرت کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، کہ اے الہی میرے والدین پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اسی طریقے سے ہم ہر مسلمان جو ہے وہ نماز کے بعد بھی یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو والدین اگر حیات نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کرنا بھی اولاد پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے ٹاپک یہاں حقوق میں، اس میں ہے کہ والدین کے اقربا اور اعزاء سے حسن سلوک۔ اقربا مراد یعنی رشتہ دار اور ان کے عزیز۔ اب والدین کا یہ بھی حق ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے عزیزوں اور تعلق داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے چچا جو ہیں وہ تمہارے والد کی مثل ہیں، اور گناہ کبیرہ کا کفارہ والدہ کی خدمت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر والدہ حیات نہ ہوں تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر خالہ کی خدمت کر لو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اور بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ والد کی وفات کے بعد اس کے احباب سے اچھا سلوک کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، سب سے جو اہم چیز یہاں سمجھنے کی ہے، یہ چیزیں آپ بہت بچپن سے بھی سمجھتے ہوئے آئے ہو، پڑھتے ہوئے آئے ہو، لیکن ان تمام حقوق میں سے کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی ہم اتنے احسن طریقے سے نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب علم وہی اچھا ہوتا ہے، نافع علم وہی ہوتا ہے کہ جو ہم حاصل کریں پھر اس میں سے نفع حاصل کریں، یعنی اس میں سے فائدہ خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی دیں۔ تو یہاں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ دنیا میں سکون کا باعث، دنیا میں کامیابی کا باعث اور آخرت میں بھی جنت کی جو ضمانت ہے وہ والدین کے ان حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام نوجوان نسل کو والدین کی اطاعت اور خدمت کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تمام حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔